بہت سارے لوگوں کو اس کا نام پتہ نہیں ہوگا۔ اس کا نام کم جون نہیں کم جانگ وان ہے۔ یہ اس کی تیسری نسل ہے جو جنوبی کوریا پر حکمرانی کر رہی ہے۔ پہلے اس کا دادا تھا کم سنگ اس کا نام تھا، پھر اس کا ابا تھا کم جانگ ٹو اور اب یہ کم جانگ الفانون ہے۔ 2011 میں اقتدار میں اس وقت آیا جب اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ یہ اس وقت صرف 27 سال کا تھا اور اس وقت شاید دنیا کا کم ترین حکمران تھا۔ جب یہ اقتدار میں آیا تو لوگوں نے کہا یہ بندہ نہیں کر سکتا اتنی چھوٹی ایج میں، کیونکہ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کی آج تک جنگ چل رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا 1950 میں یہ دونوں ایک ہی ملک تھا، اور پھر جب ان میں جنگ ہوئی تو شمالی کوریا جنوبی کوریا علیحدہ ہو گئے۔ اس کے بعد صرف سیز فائر ہوا ہے، باقاعدہ جنگ بندی نہیں ہوئی۔ اس کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ اس نے آ کر دنیا کو حیران و پریشان کر دیا۔ اس نے اپنی ایٹمی قوت میں اضافہ کیا، کیونکہ 2006 میں جو انہوں نے پہلا ایٹمی دھماکہ کیا تھا وہ اس کے باپ نے کیا تھا کم جانگ ٹو نے۔ جیسے ہی اس نے اپنی ایٹمی قوت میں اضافہ کیا، اس نے دنیا کے ساتھ پنگے بڑھا دیے، کیونکہ 1950 میں شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کی آپس کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں لاکھوں لوگ مارے گئے تھے۔ اس نے بڑے عجیب و غریب سے فیصلے کرنے شروع کر دیے۔ سرکاری طور پر ایک ہیئر سٹائل ہے، اس کے علاوہ اب دوسرا ہیئر سٹائل نہیں بنوا سکتے۔ دوسرا اب پر لازم ہے اپنے بادشاہ کی تصویر اپنے گھر میں رکھیں۔ تیسرا وہاں پر نیلی جینس پہننے پر پابندی ہے۔ جی ہاں، جو نیلی جینس پہنے گا اس کا کوئی اعتبار نہیں، یہ اسے سولی پر چڑھا دے گا، کیونکہ یہ سمجھتا ہے نیلی جینس امریکہ کی خوشنودی ہے جنوبی کوریا سے۔ جب اس کا پنگا تھا تو ایک دفعہ ایسا ہوا جو ان کا بارڈر ہے شمالی کوریا جنوبی کوریا کا، وہاں ایک چھوٹی سی چیک پوسٹ بنائی گئی کہ آپس میں جو چیزیں ہوئی تبادلہ خیال ہوگا چیک پوسٹ پر کریں گے۔ اسے جب پتہ چلا اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ میزائل مار کر چیک پوسٹ ہی اڑا دی۔ یہ پیغام تھا ان کے لیے، آؤ اور لڑو مجھ سے، لیکن انہوں نے سوچا یہ عجیب سا شخص ہے۔ خیر انہوں نے لڑائی نہیں کی۔ اس کے بعد ذاتی اپنی ٹرین بھی ہے اور لگژری گاڑیاں رکھنے کا شوقین ہے، اور اس کے علاوہ لاتعداد خفیہ محلات الگ سے ہیں۔ اچھا وہاں ان کی پارٹی پبلک ورکر پارٹی ہے۔ مزے کی بات ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں اور امیدوار صرف ایک کم جانگ الفانون، اور جو اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہتا ہے پھر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بھائی کیا ضرورت ہے پھر الیکشن کروانے کی؟ نہ کرواؤ پھر۔ یہ عجیب و غریب کھڑے کھڑے کوئی آرڈر دے دیتا ہے، خواب میں کوئی چیز دیکھتا ہے آرڈر دیتا ہے۔ اچھا وہاں چند ہی ٹی وی چینلز ہیں، ان کے لیے لازم ہے اس کا نام لیا جائے، عظیم رہنما، اور اس کے کارناموں کو اٹھا کر بتایا جائے۔ روس اور چائنا کے ساتھ اس کی یاری ہے، یہ کبھی کبھی میزائل تجربے کرتا ہے، ان کے اوپر سے گزر جاتے ہیں اور ان کے سائرن بجنا شروع ہو جاتے ہیں، مگر وہ اسے کچھ نہیں کہتے کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ کس قسم کا شخص ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں سب سے زیادہ میمز اس پر بنتی ہے۔ بڑا ہی منفرد عجیب دلچسپ آدمی ہے۔ Many people may not know his real name. His name is not Kim Jong, it is Kim Jong-un. He is the third generation of his family ruling North Korea. Before him, his grandfather Kim Il-sung ruled the country, and after that his father Kim Jong-il came to power. Now the country is ruled by Kim Jong-un. He came to power in 2011 after the death of his father. At that time he was only 27 years old, which made him one of the youngest leaders in the world. When he first took power, many people believed he would not be able to control such a powerful and sensitive country at such a young age. The situation between North Korea and South Korea has been tense for decades. Many people do not know that before 1950, the Korean Peninsula was actually one country. However, the Korean War changed everything. After the war, the country was divided into two parts, North Korea and South Korea. Technically, the war never officially ended, and there is only a ceasefire, not a formal peace treaty. Relations between North Korea and United States have also been very tense. After coming to power, Kim Jong-un surprised the world by rapidly expanding his country's nuclear program. The first nuclear test of North Korea happened in 2006 during the rule of his father Kim Jong-il, but Kim Jong-un accelerated the development of nuclear weapons after taking power. The Korean War itself was extremely deadly, with hundreds of thousands of people killed. Because of that history, tensions in the region remain very serious even today.
Kim Jong-un has also become famous for some unusual and strict rules in his country. For example, there are reports that only certain approved hairstyles are allowed. Citizens are expected to keep pictures of their leaders in their homes. There have also been strict cultural rules, such as restrictions on blue jeans, which some officials considered a symbol of Western or American culture. At one point, when tensions rose at the border between North and South Korea, a border liaison office that was meant to improve communication was destroyed, sending a strong political message during the conflict. Kim Jong-un is also known for traveling in a private armored train, owning luxury vehicles, and reportedly having several private residences. The ruling political party in the country is the Workers' Party of Korea. Interestingly, elections are officially held every 5 years, but the political system allows very limited competition, and the leadership remains firmly in the hands of Kim Jong-un. The country has only a few state-controlled television channels, and they often refer to him with titles such as Great Leader while highlighting his achievements. Internationally, North Korea has closer relations with countries like Russia and China. Occasionally, North Korea conducts missile tests, which sometimes cause alarm in nearby countries such as Japan, where warning sirens may be triggered when missiles pass nearby. Because of his unique personality, strict rule, and unusual policies, Kim Jong-un has become one of the most talked about and meme-featured leaders on the internet, making him a very unusual and controversial figure in world politics.